السلام علیکم۔ چلتے ہیں این عشق ناول پارٹ نمبر 6 کی طرف۔ تو چلتے چلتے ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ادھر دیکھو میری طرف کیا کہا تم نے، تمہیں مجھ سے نفرت ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے اس سے جھوٹ بول رہی ہو یا خود سے۔ زرار نے ہاتھ بڑھا کر اپنی شہادت کی انگلی اس کی تھوڑی اونچی کی اور اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف کیا۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے سچ میں آپ سے نفرت ہے۔ سنا آپ نے اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے توڑ توڑ کر جملہ مکمل کیا۔ زرار کو اس کے بے وجہ رونے سے کوفت ہو رہی تھی۔ جنت، میں نے تمہیں کہا تھا مجھے صرف سچ سننا ہے، اور تم ہو کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہو۔ اور یہ بتاؤ فضول میں کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ابھی تک تمہیں کچھ ایسا نہیں کہا کہ تم اپنی آنکھوں کے دریا بہانے لگ پڑو۔ زرار نے کچھ تنبیہ کرتے ہوئے اسے بے وجہ رونے کا سبب معلوم کیا۔ اب جنت کیا بتاتی کہ کس بات پر اتنا رونا آ رہا ہے؟ اپنی چاہت سے مکرنے کی تکلیف بھلا کیسے اس سے شیئر کر سکتی تھی؟ زرار، یہ دیکھیں میرے جڑے ہوئے ہاتھ، پلیز میرے لیے کوئی آزمائش کھڑی نہ کریں۔ میں آپ کو ہاں بھی کہہ دوں تو اب یہ ہو نہیں سکتا۔ میں ہاں کہوں تو میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ ایسے زرار کے تیور اچھے معلوم ہو رہے تھے، وہ بس تو بے بس تھی اور منتوں پر اتر آئی تھی۔ میں آزمائش میں ڈال نہیں رہا بلکہ نکال رہا ہوں۔ میں نے عزت جانی چاہی تھا۔ اب اپنا انکار یاد رکھنا، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ اور اپنے لفظ، تمہیں مجھ سے نفرت ہے نا تو نفرت ہی سی۔ زرار نے دل دہلا دینے والے لہجے میں جنت کو دھمکایا۔ مطلب کیا ہے آپ کا اس بکواس کا؟ میں نے کہا نا آپ مجھ سے کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے شادی کروں گی؟ جنت دانت پیستے ہوئے اس دھمکی کا اثر زائل کیا اور اپنی تحقیر آمیز ریجیکشن سے زرار کو مزید متصل کیا۔ میں کوئی زور زبردستی نہیں کرنے والا۔ وہ کیا ہے نا کہ احسن کسی اور سے نکاح کر چکا ہے اور کسی اور کو اپنی ماں باپ کی عزت اور شہرت بچانے کے لیے کسی سے شادی کرنا پڑے گی۔ زرار نے اسی کے انداز میں جواب دیا اور اس کی نظر جنت کے چہرے پر بھٹکی ہوئی اس کی گردن تک گئی۔ وہاں اس کے گلے میں بے ڈھنگے طریقے سے لپیٹے سکارف کے نیچے اپنا دیا واپس دیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھ سے نفرت ہے محترمہ تو بہت برا جھوٹ بولتی ہو۔ یہ کہتے اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا سکارف گلے سے ہٹایا تھا کہ جنت اسے روک نہیں پائی، پر وہ اس کا حملہ کتنا حرکت اور بری طرح اچھلی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جنت نے غصے سے کہا۔ زرار اس کے قریب ہوا۔ جنت کو اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زرار، پلیز دور رہو مجھ سے۔ جنت اسے مزید قریب آتا دیکھ کر اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر دھکیلنے کی کوشش کی اور اس کی سانسوں کی بے ترتیبی اور تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے لاغ دھکیلنے اور منع کرنے کے باوجود زرار نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس کے انتہائی قریب آ کر اس پر جھکا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر پینڈنٹ کا ہک کھولا اور اس سے دور ہوا۔ اس کے دور ہونے پر جنت کی سانسیں بحال ہوئی۔ زرار کی اس حرکت پر وہ بہت نروس ہو گئی تھی اور غصہ بھی۔ میں جانتا ہوں جنت بی بی کہ تم کسی اور کو کتنا چاہتی ہو، فی الحال اس پینڈنٹ پر تمہارا کوئی حق نہیں، بالکل میرے باقی تحفوں کی طرح۔ زرار نے پل بھر اس کے جھوٹ پر اپنی بے اعتباری اس پر جتا دی، جیسے وہ سب جانتا ہو کہ جنت اس کے متعلق کیا محسوس کرتی آئی ہے۔ جنت حیران پریشان ہو کر اسے دیکھ رہی تھی کہ اسے باقی تحفوں والی بات کیسے پتہ چلی، اور وہ ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ اتنی شرمندگی ہو رہی تھی اسے زرار کے سامنے۔ زرار اس کی شرمندگی سے بہت ملحوظ ہو رہا تھا۔ یہ پینڈنٹ اب تمہیں تب ملے گا جب تم اس گدھے کی پہنائی ہوئی اس رنگ کو اسے واپس کر دو گی۔ زرار کے لہجے پر تھوڑی جیلسی در آئی، پر جنت اس کی کوئی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تو زرار کی یہی بات گھوم رہی تھی، میں جانتا ہوں جنت بی بی تم کس کو اور کتنا چاہتی ہو۔ احساس شرمندگی سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ مومنٹس غیرت مند اور باعزت لڑکیوں کے لیے ایسے بہت مشکل اور ندامت کا باعث ہوتے ہیں۔ زرار جانتا تھا کہ وہ اسی سے محبت کرتی ہے اور وہ سمجھتی تھی کہ اسے شاید اس کی فیلنگ کا کوئی ادراک نہیں۔ زرار اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھا۔ جنت یہاں وہاں نظریں گھمائے۔ اپنا ہینڈ بیگ نظر آنے پر اس نے وہ فوراً اٹھایا اور بھاگتی ہوئی زوبی کے روم سے نکل کر باہر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ زوبی چائے کا کپ لے کر زرار کے پاس کھڑی تھی۔ وہ سب کا سکون برباد کر کے خود مزے سے اپنی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا تھا لاؤنج میں، اور زوبی نے جنت کو باہر کی طرف جاتا دیکھ کر چائے جلدی کو زرار سے پکڑائی اور لپک کر جنت کی طرف
اسے آواز کرنے لگی، رکو مت جاؤ، اس کے پیچھے جانے دو اسے۔ زرار کے حکمیہ الفاظ نے اس کے قدم روکے۔ پر کیوں بھائی، آپ نے کیا کہا اس کو؟ زوبی اپنے بھائی کو بگڑتے تیوروں کو مزید بگڑ کر دیکھا، اور مجھ سے فضول بحث نہیں کرو، میں نے اسے کچھ نہیں کہا، وہ اپنی مرضی سے نکل کر جا رہی ہے تو بس، اس لیے تم اسے جانے دو۔ زرار نے بے تاثر ہو کر کہا، وہ سمجھ گیا تھا کہ جنت اپنے دل کا راز کھلنے پر شرمندہ ہو کر وہاں سے گئی ہے، اس لیے اسے وہاں زبردستی نہیں رکنا چاہتا تھا۔ پر بھائی، آپ شاید نہیں پتا کہ وہ اکیلے گھر میں بہت ڈر لگتا ہے، اور اوپر سے ابھی رات کافی ہو گئی ہے، تو وہ ڈر ڈر کر مر جائے گی۔ بھائی آپ بھی نا بہت کھڑوس انسان ہیں، میں جا رہی ہوں اسے واپس لانے۔ زوبی غصے میں کہتی لاؤنج کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، جہاں سے جنت کب کی باہر نکل چکی تھی۔ رکو، زرار نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ کر لپک کر اس کا بازو پکڑ کر روکا۔ تمہارا اکیلے سے کیا مطلب ہے؟ زرار نے چونک کر پوچھا۔ وہ پھپھو اور پھوپھا جنت کے تایا چاچا وغیرہ کی طرف گئے ہوئے ہیں، انہیں جنت کا شادی کا انویٹیشن دینے، اس لیے وہ گھر پر اکیلی تھی۔ وہ پھپھو رات کے لیے اسے ہمارے گھر چھوڑ گئی تھی، اور آپ اتنے بدتمیز ہیں کہ اسے لے کر گھر سے بھگا دیا۔ زوبیہ حد درجہ پریشان ہو گئی تھی، اور اسی پریشانی میں وہ زرار پر چڑھ دوڑی۔ او اچھا، تم رکو، میں لے کر آتا ہوں۔ زرار بھی تھوڑا پریشان ہوا۔ اچھا، او تم رکو، پھر میں لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہتا گھر سے باہر نکلا۔ جنت اسے باہر نظر نہیں آئی، شاید وہ اسٹریٹ سے نکل چکی تھی۔ زرار تیز تیز قدم بڑھاتا جنت کے گھر کی جانب چل رہا تھا۔ ابھی وہ دوسری اسٹریٹ تک ہی آیا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔ غصے سے ایک دم اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ رات کی تاریکی اور مدھم اسٹریٹ لائٹ کا فائدہ اٹھاتے 4 آوارہ لڑکے جنت کو گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ ان میں 2 تو بائکس پر سوار لڑکے مسلسل کمینگی سے ہنس رہے تھے، اور باقی 2 جنت کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے اسے چھیڑنے میں مصروف تھے۔ جنت کا خوف کے مارے برا حال تھا، آنسو تو ویسے ہی اس کی پلکوں پر ٹھہرے رہتے ہیں، جنہیں بس موقع چاہیے ہوتا ہے باہر نکلنے کا۔ سو وہ روتے ہوئے اپنی خوف سے لرزتی ہوئی آواز انہیں دور رہنے کا بول رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ ان حبیسوں نے ابھی تک اسے چھوا نہیں تھا، وہ صرف زبان کلامی چھیڑ چھاڑ سے کام لے رہے تھے۔ ان 4 لڑکوں کی پوزیشن کچھ ایسی تھی کہ وہ زرار کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ زرار نے ابھی تیزی سے آگے بڑھ کر ان میں سے ایک لڑکی کو پیچھے سے آ کر اس کی شرٹ کو پکڑ کر کھینچا، اور ہاتھ گھما کر ایک مضبوط مکہ اس کے چہرے کے زرار کے اچانک حملے پر اپنا بچاؤ نہیں کر پایا، نتیجتاً اس کا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ کر باہر آ گیا۔ بائکس پر سوار لڑکوں نے زرار کے بگڑتے تیور دیکھ کر فوراً سے پہلے ہی بائک سٹارٹ کی، اور جنت کو زرار کی طرف دھکا دے کر اپنے ساتھیوں کو کھینچا، اور چاروں کے چاروں سیکنڈوں میں وہاں سے غائب ہوئے۔ اس لڑکے کے اچانک دھکا دینے پر جنت کا توازن بری طرح بگڑا تھا، اگر وہ بروقت زرار کی شرٹ نہ جگڑتی تو یقیناً گر جاتی۔ زرار نے بھی اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر سہارا دیا۔ تحفظ کا احساس ملنے پر جنت بھی اس کے سینے سے لگی مسلسل سلسکیاں بھر رہی تھی۔ زرار نے اپنے غصے میں جلتی نظروں میں اون وباشوں کو اوجھل ہوتے تک پھر جنت کی طرف متوجہ ہوا، اور اس نے آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ جنت کچھ بھی نہیں ہوا، چلے گئے وہ لڑکے، پلیز رونا بند کرو اور چلو میرے ساتھ۔ زرار نے بہت پیار اور لحاظ سے اسے مخاطب کیا۔ جنت اس کے بولنے پر ہوش میں آئی، اسے تھوڑی دیر پہلے زرار سے ہوئی تمام گفتگو یاد آئی۔ اب یوں ان بدتمیز لڑکوں کی وجہ سے اسے زرار کے اتنے قریب آنا پڑا۔ اب تو اس کا شرم اور ندامت سے مزید برا حال ہو گیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اب زرار سے نظریں ملا سکے۔ زرار اس کی حالت سمجھ سکتا تھا، اس نے دونوں کندھوں سے اسے تھاما اور لسن جنت، کچھ نہیں ہوا، ڈو بی ایشیمڈ، تمہاری غلطی نہیں تھی، آئی نو، تم جان بوجھ کر میرے سینے سے نہیں لگی، اب خواہ شرمندہ مت ہو اور چلو میرے ساتھ گھر۔ زرار اسے بہت احترام سے ڈیل کر رہا تھا، اور وہ کہیں سے بھی پہلے والا بدتمیز آدمی نہیں لگ رہا تھا۔ جنت کو اس کا یہ میٹھا لہجہ چبھ رہا تھا، اسے اس پر غصہ آیا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور آج وہ نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جنت نے سلگ کر اس کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنے کندھے سے ہٹائے اور پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنا میٹھا بننے کی، یہ آپ ہی کی کوئی چال ہوگی جس کی وجہ سے جان بوجھ کر آپ نے مجھے نادم کیا اور گھر سے نکلنے پر مجبور کیا۔ آپ عین وقت پر یہاں ہیرو بن کر پہنچے گے، ضرور یہ کمینے بھی آپ نے ہی کرائے پر منگوائے ہوں گے۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، پر سن لیں، آپ ضدی ہیں نا تو میں بھی آپ سے زیادہ ضدی بن کر دکھاؤں گی۔ وہ اس کو دھمکی دیتی ہوئی آگے بڑھی۔ جنت از ریجیکٹنگ زرار، جنت ہیز ریجیکٹڈ یو اینڈ جنت ول نیور میری یو، جو مرضی کر لیں، میں کسی صورت آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ جنت کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہی تھی۔ حسب عادت اس نے روتے ہوئے اپنی زبان کے جوہر دکھائے، اور وہ اس کو سنتا جا رہا تھا۔ اب یہ بیچاری کے تازے ترین پڑے گئے ناول کا اثر تھا۔ اس نے اس حادثے نما واقعے کو زرار کی سوچی سمجھی سکیم قرار دے کر زرار پہلے تو حیران ہو کر اپنے اوپر
لگائے جانے والے الزامات بڑے انمہاک سے سن رہا تھا اور اسے اندر ہی اندر ہنسی بھی آنے لگی کہ یہ شیخ چلی کی مرید پتہ نہیں کیا کیا اول پول بول رہی ہے، لیکن بعد میں جنت کی ریجیکشن والی بات اس نے تو زرار کی ساری خوشی ہلاکی کہیں غائب کر دی۔ جنت تم اپنی ان فضول دھمکیوں سے پچھتاؤ گی، اب زیادہ بکواس نہیں کرو اور گھر چلو۔ زرار نے غصے سے دھونس جمایا اور کہتا آگے کی طرف چلنے لگا۔ جنت نے تو اس کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکالا اور ضدی بنتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ زرار نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے جنت صاحبہ بڑی اپوزٹ ڈائریکشن میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ زرار نے غصے میں دانت پیچ لیے اور تل ملاتا ہوا اس تک پہنچا۔ تمہیں ایک بار کہی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ میں نے اپنے گھر چلنے کا بولا تھا۔ زرار کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اگنورینس اوپر سے جنت کی تو وہ اندر تک جل کر رہ گیا۔ جنت اس کی بات کا جواب تک دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جنت بہت آزما لیا تم نے میرا صبر، اب مجھے بلیم مت کرنا۔ زرار نے جنت پر اپنی دہشت بٹھائی اور یہ کہتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ جنت تو بری طرح مچل گئی۔ اس نے زرار سے قطعاً ایسی کوئی بات کی توقع نہیں کی تھی۔ جنت زرار کے کندھے کے پچھلی طرف موجود اپنے ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ مضبوطی سے پکڑے دوسرے ہاتھ سے زرار کے سینے پر مکے مارتی خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرار بھائی چھوڑے مجھے اور نیچے اتارے، میں نے کہا نیچے اتارے مجھے۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اگر ابھی زوبی میری جگہ ہوتی تو تب بھی آپ ایسا کرتے۔ جنت کی آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تھی۔ ہاں بالکل، مجھے ڈھیٹ لڑکیوں کا علاج کرنا آتا ہے۔ اب تم خاموش رہو اور یہ ہاتھ چلانا بند کرو۔ زرار نے اپنے ازلی جلانے بلانے والے لہجے میں کہا۔ اوف اللہ، اب میں کیا کروں؟ جنت نے دل میں سوچا۔ زرار بھائی آئی ایم سوری، مجھے پلیز نیچے اتاریں، اب میں آپ کی کسی بات پر ضد نہیں کروں گی۔ آئی ایم سوری، پلیز نیچے اتارے۔ جنت اب منتوں پر اتر آئی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس ڈھیٹ سے ضد لگانا اس کی صحت کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔ زرار نے اسے ایک دم نیچے اتارا پر اس نے جنت کی منتوں پر نیچے نہیں اتارا تھا۔ اس کی دائیں جانب ایک کار 2 سیکنڈ کے لیے آ کر رکی تھی اور پھر آگے کی طرف زن سے بڑھ گئی۔ وہ کار کسی اور کی نہیں بلکہ احسن کی تھی۔ احسن اور حالہ نے جنت کو اس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ جنت کا رخ بھی ایسا تھا کہ وہ ان دونوں کو اچھی طرح دیکھ چکی تھی۔ اب صحیح معنوں میں اس کے اوزان خطا ہوئے تھے۔ پیروں تلے زمین کا نکلنا کیا ہوتا ہے یہ اسے اب پتہ چلا تھا۔ دراصل زرار نے احسن کو اپنے گھر حالہ کو لے کر پہنچنے کا بولا تھا اور اسے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد جنت کے ساتھ انگیج ہونا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہاں تینوں گھروں کے بڑوں کے سامنے وہ احسن کو مل کر اس کے نکاح کا ڈکلیئر کریں اور معاملہ جہاں بگڑے گا وہیں وہ سنبھال لیں گے۔ پر اسے بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کے پھوپھا اور پھوپھی تو ہے ہی نہیں گھر پر، اور اب حالہ نے جس حالت میں جنت کو اس کے ساتھ دیکھا تھا اس کے سے زرار کا تو فائدہ ہی ہونا تھا، پر جنت وہ بیچاری تو گئی اب اپنی عزت سے۔ زرار اپنی حالہ کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ کس قدر شکی خاتون ہے۔ اس پل اسے شدت سے جنت کی فکر ہو رہی تھی، وہ بھلا کیسے اس کی عزت پر اٹھتا حرف برداشت کر سکتا تھا۔ بے شک وہ جنت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، پر اس حصول کے دوران اس کا جنت کے کردار پر کوئی کیچڑ اچھالنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سینسٹیو وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی ہے اور اپنے کریکٹر کو لے کر کتنا۔ جنت وہیں پر ساکت کھڑی زرار کو پرشکوہ نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ زرار کی سوری کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے گھر کی طرف بڑھا تھا اور جنت ڈرتے کانپتے اس کی پیروی کرنے لگی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو ایک قیامت ان کی اتنی سی دیر میں حالہ نے سب اہل خانہ کو لاؤنج میں جمع کر کے قیامت کا سا ماحول بنا دیا تھا، اور اسی دیر میں اور حالہ کی نظر میں ان دونوں پر پڑی تو ان کی زام تراشیوں میں مزید تیزی آ گئی۔ یہ دیکھو زینب، دیکھ لو اپنے لاڈلے کو کیسے میری ہونے والی بہو کو گودوں میں اٹھائے پھر رہا تھا، اور بہو تم ہی کچھ لحاظ کر لیتی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ پرائے مردوں کی گود میں چڑھے ہوئے حالہ زبان کو لگام لگائے بغیر بولتی جا رہی ہیں۔ جنت کی تو حالت بری ہو رہی تھی، وہ بیچاری سر جھکائے مجرموں کی طرح سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ زبی اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی اور کندھا تھپ تھپا کر دلاسا دے رہی تھی کہ گھبراؤ مت، ریلیکس رہو، پر بھلا وہ کیسے ریلیکس رہ سکتی تھی؟ زرار کے والد والدہ کچا چبا جانے والی نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ زریاب نہ سمجھی سے کبھی پھوپھو کی شکل دیکھتا اور کبھی زرار اور جنت کی۔ میں تو اتنے شوق سے آئی تھی کہ یہاں احسن نے بتایا تھا کہ بہو ادھر آئی ہوئی ہے اور یہ ملنے کی ضد کر رہا تھا تو میں چلی آئی، پر یہاں تو عیاشیاں کی جا رہی ہیں، وہ بھی کھلے عام روڈوں پر۔ اس کے والدین کدھر ہیں؟ میں ابھی اس کی رشتہ ختم کرتی ہوں۔ بھاڑ میں جائے یہ لڑکی، ایسی بے حیا کو تو میں اپنی بہو نہیں بنانا۔ حالہ جی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ بس حالہ جی، بس بہت ہو گیا، آپ اپنی بزرگی کا لحاظ ہی کر لیں۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں، جنت کی کوئی غلطی نہیں تھی۔
زرار غصے سے دھاڑا۔ اس سے جنت کی مزید انسلٹ برداشت نہیں ہوئی۔ وہ اپنے لیے کوئی بکواس سننے کا ظرف تو ویسے ہی اس میں نہیں تھا۔ ذرا بکواس بند کرو تم اپنی، اتنے بدتمیز کیسے ہو سکتے ہو تم؟ جنید صاحب نے اپنی کراری آواز میں زرار کو لتاڑا۔ پاپا آپ خالہ کو بھی دیکھیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں، زرار نے تل ملاتے ہوئے کہا۔ اور خالہ جانی آپ اتنے الٹے سیدھے جو فتوے جھاڑ رہی ہیں نا اپنے صاحبزادے سے، تو پوچھے کس مقصد کے تحت آپ کو یہاں لایا ہے؟ آپ کے علم میں لائے بغیر اپنی پسند سے نکاح کر چکا ہے، اور آپ پہلے ہی یہ آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کو ریجیکٹ کر چکا ہے۔ اب اپنے بچے پر کون سا فتویٰ لگائیں گی؟ اور جنت کی دولت ہڑپنے کی آڑ میں جو آپ نے رشتہ کیا تھا نا، اچھا ہوا کہ توڑ دیا، ورنہ ہماری جنت اتنی گری ہوئی نہیں کہ ہم آپ جیسے جھکی اور لالچی لوگوں کے ساتھ ہاتھ دیتے تھے۔ مشہور زمانہ بدتمیز زرار نے بڑی مشکل سے ادب کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہیے تھی، پر آخر وہ پیدائشی بد لحاظ تھا، کب تک ادب کے دائرے میں رہتا، لہٰذا وہ اس دائرے سے نکل کر بدتمیزی پر اتر آیا۔ خالہ کو تو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ احسن زرار یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خالہ باقی باتیں ایک طرف رکھ کر احسن کے نکاح والی بات پر تل ملائی تھی۔ جی ماما صحیح بول رہے ہیں زرار بھائی، میں سعدیہ سے نکاح کر چکا ہوں۔ جنت بہت اچھی ہے، پر میں سعدیہ کو پسند کرتا ہوں۔ اگر کیا نہ تو یہ آپ یا کسی نے بھی مجھ سے اچھی بات کی توقع مت رکھیے گا۔ میں جا رہا ہوں، کار میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ بات فائنل کر لیں اور ان لوگوں سے معذرت کر کے باہر آ جائیے۔ احسن نے اپنی ماما کو اچھا خاصا ہلکا کر دیا۔ ابھی وہ بڑھ چڑھ کر زرار اور جنت کی کردار کشی کر رہی تھی، وہیں اپنے بیٹے کے ہاتھوں بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ اب کہنے سننے کو بچا کیا تھا، ہر بات کلیئر تھی، سو وہ بھی بیچتاب غصے میں بل کھاتی ہوئی باہر کی طرف چل دی۔ اب احسن کی جو کلاس لگنی تھی اس کا علیحدہ حساب تھا۔ جنید صاحب تھک کر صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے، فرزان صاحب کو فون لگا کر ساری بات بتائی۔ فرزان صاحب کا تو وہیں بی پی شوٹ کر گیا، پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابھی تک وہ جنت کی ددیالی گھر تک نہیں پہنچے تھے، کیونکہ انہیں اپنے 4 گھنٹے ہی ہوئے تھے، وہاں کا راستہ 6 گھنٹوں کی ڈرائیو پر تھا۔ انہوں نے وہیں سے کار ریورس کی اور اپنے ساتھ بیٹھی رحیلہ بیگم کو ساری کہانی بتائی۔ اس کا پریشانی پر علیحدہ برا حال تھا۔ فرزان صاحب کی فاسٹ ڈرائیونگ کی بدولت اگلے 3.5 گھنٹوں میں زرار کے گھر پر تھے۔ وہاں سب لوگ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ زوبی جنت کو اپنے ساتھ اپنے روم میں لے جا کر تسلیاں دے رہی تھی، زریاب بھی اسی کے ساتھ بیٹھا روتی ہوئی جنت کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ لاؤنج میں گھر کے سارے بڑے اور زرار بیٹھے مشاورت میں مصروف تھے۔ وہاں بیٹھے سب لوگوں کو زرار پر بہت غصہ تھا، پر کیا کرتے، آخری آپشن زرار ہی تھا، سو اس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ انہوں نے انسیکیورٹی پتہ نہیں جنید صاحب کو کیا نکاح 13 دن بعد کی بجائے آج دوپہر کو کرنے کو بولا، اور 12 بج چکے تھے، نیا دن شروع ہو چکا تھا۔ جنید صاحب کو تو جلد سے جلد نکاح کرانے کی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے آج ہی کے دن نکاح کرانے کی تجویز پیش کی۔ انہیں اپنے عجیب بیٹے پر بھروسہ نہیں تھا، یہ نہ ہو کہ بعد میں انکار ہی کر دے اور جنت اکیلی رہ جائے۔ اسی خدشے کے پیش نظر جنید صاحب آج ہی نکاح کرانے پر بضد رہے۔ کچھ دیر بعد بحث کے بعد باہمی مشاورت سے دوپہر 2 بجے نکاح طے پایا۔ زرار کو بھلا کیا مسئلہ ہونا تھا، اس کی تو الٹی لاٹری نکل آئی تھی۔ جنت بھی جس شاک میں اس وقت گزر رہی تھی، وہ بیچاری بھی انکار نہیں کر سکی۔ زرار کی خالہ کے الزامات پر وہ اندر ہی اندر خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے ماما پاپا کے ساتھ گھر واپس آئی تھی اور اس نے ساری رات روتے تڑپتے گزری۔ تقدیر کے یہ عجیب کھیل اسے بالکل اچھے نہیں لگے۔ وہ غصہ کرنا چاہتی تھی، انکار کرنا چاہتی تھی، پر اسے یاد آیا کہ اس نے تو اپنا دل مار دیا تھا۔ اب جو ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے، اسے وقت اور حالات پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دوپہر میں بخیر و عافیت نکاح ہو گیا۔ فرزان صاحب کے سینے میں ایک بہت بڑا بوجھ ٹل گیا تھا۔ جنت تو ان پر قطعاً کوئی بوجھ نہیں تھی، پر اس کی اچانک شادی ٹوٹنے پر بدنامی کا خوف، رسوائی کا ڈر ان کا بوجھ بن کر رہ گیا تھا۔ ہر کو باپ تھے، بچوں کی طرح باپ کی بھی عزت بہت نازک تو ہوتی ہے، اس لیے اچھی لڑکیوں کو اپنے سے زیادہ اپنے والد کی عزت اور مرتبے کا لحاظ ہوتا ہے۔ زرار کی تو خوشی ہی نہیں سمٹ رہی تھی، اتنی جلدی اسے جنت کے ہر چیلنج اور ریجیکشن کا منہ توڑ جواب دینا موقع مل گیا تھا۔ گزری رات کے تمام واقعات کا اثر اس پر زائل ہو چکا تھا۔ شام 5 بجے تک سب مہمان جا چکے تھے۔ جنت اپنے روم میں تھی، زوبی کی خدمات لیتے ہوئے زرار کے روم میں گیا۔ وہاں وہ محترمہ اپنے نکاح کا ڈریس تبدیل کیے، کاٹن کے ایمبرائڈرڈ کرتے ہوئے، کیپری پہنے، تولیے سے ہاتھ رگڑتے ہوئے واش روم سے نکل رہی تھی، جیسے نے سب سے پہلے خود اس جوڑے کا بوجھ اتارنے کی جلدی تھی۔ زرار کو اس کی یہ حرکت بری تو لگی، پر اسے ویسے بھی اچھی لگ رہی تھی۔ زرار اس کے بیڈ پر بیٹھا، ایک جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالا گیا۔ اور پھر ہوئی تھی نا
سرپرائز جنت ہوئی تھی نا سرپرائز، اس کو یہاں دیکھ کر اسے کچھ اچھا محسوس نہیں ہوا۔ زرار کو ایسے اپنے سامنے دیکھ کر اور اوپر سے ذرا جل ککڑے کی مسکراہٹ، جنت تو بیچ تاب کھا کر رہ گئی، اور ایک تو اس نے دوپٹہ تک نہیں اوڑھا تھا اور نہ ہی کوئی اسٹرالر لیا ہوا تھا۔ سو زرار، اس کا ایسا گھورنا کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں میرے روم میں بغیر اجازت داخل ہوئے ہیں؟ جنت نے ایک بار پھر زبان چلانے کی غلطی کر آ چکی تھی نا اب زرار سے کسی بھی انڈر، تو اب زرار کی قسم کی زبان درازی اجازت نہیں دینے والا تھا۔ سو اپنی جگہ سے اٹھا، روم اندر سے لاک کیا اور جنت تک پہنچا۔ سو وہ اپنی جگہ سے، محترمہ میں نے تمہاری زبان درازی بہت برداشت کر لی اور اب نہیں کروں گا۔ تم یہ یقین کر لو کہ تم زرار جنید کی بیوی ہو اور زرار کی بیوی وہی کرے گی جو زرار کہے گا، سمجھی؟ زرار نے اپنے ازلی گمبھیر لہجے میں جنت کو تھوڑی اپنی شہادت کی انگلی اونچا کر کے وارن کیا۔ جنت کو اس کا اتنا قریب ہونا بری طرح کھل رہا تھا۔ زرار، بہتر ہوگا کہ آپ کچھ فاصلے پر رہ کر بات کریں۔